جی ڈاکٹر سلیم الدین منصور، خوش آمدید بہت شکریہ. ٹو آور اسٹوڈیو. آپ بتائیں کہ اسکن کی جیسے بات ہو رہی ہے، اسکن کی پیتھالوجی پہ بات ہوئی ہے، اب اسکن کی فزیالوجی بھی ہوتی ہے، تو جی. آپ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں کہ اسکن کی فزیالوجی کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی میرے دونوں سینئر ڈاکٹرس نے بات کی ہے کہ انہوں نے ڈیفینیشن ایکسپلین کی، ایک نے پیتھولوجیکل سے بند کیا. پیتھولوجی کا مطلب کہ بیماری ہوتی ہے. اب فزیولوجی جو آر ہوتی ہے وہ فنکشن کے لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں. اب جو سب سے پہلے فزیولوجی پر میرے سب سے زیادہ سینئر ڈاکٹر صاحب نے ہی بات بڑی اچھی کلیئر کر دی کہ فزیولوجی کے لحاظ سے جو ہمارے اسکن، جو ہماری باڈی کا ٹچ والا آرگن ہے سب سے بڑا، اس کا کام ہی ہوتا ہے ڈیفینس کرنا مختلف جراثیم سے، بیکٹیریا سے، اور اس کے اوپر سے کوئی انفیکشن وغیرہ سے، ریڈیشنس وغیرہ سے اس پہ کرنا. پھر اس نے ہمارے باڈی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ ٹمپریچر آ گیا، اس کے اوپر سے ہمارے جسم کے اندر سے ٹمپریچر آ گیا، پھر اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے، گرم رکھنا ہے. یہ سارے کام اسکن کی ایک فزیولوجی کہلاتی ہے. اس کو ہم اس کے اوپر سے اس کے یعنی کہ ٹوٹی مختصر سے کر لیں تو فزیولوجی کی جو ڈیفینیشن ہے اسکن کے لحاظ سے، اسکن کے اوپر سے جو حفاظتی کام کو ہم اسکن کی فزیولوجی کہتے ہیں. اس کے اندر اس کی حفاظت کرنا، اس کا پروٹیکشن کرنا، اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا. اسکن کو اگر مثال کے طور کے اوپر سردی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو اسکن کے اندر سے اتنا ٹمپریچر کو مینٹین کرنا ہے کہ ہماری باڈی نہ ہیٹ میں رہے. اگر بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی رہ رہا ہے تو اس نے سویٹنگ پیدا کرنی ہے تاکہ ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے کولنگ مٹیریل پر رہے. بڑا سنجیدہ ٹاپک ہو گیا ہے. جی ہے بالکل سنجیدہ ہے. قاضی صاحب یہ بتائیں آپ کہ اسکن کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اسکن کی فنکشن شاید ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں. میں پیتھولوجی اور فزیولوجی میں دو جملے ایڈ کر دیتا ہوں. جی جی کریں. پیتھولوجی میڈیکل کی ایک وہ برانچ ہے جو پیشنٹ کی ایوری اسپیکٹ کو کور کرتی ہے. اس میں اس کا ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے، اس کی میڈیسنز آ جاتی ہے، اس کے لیب ٹیسٹ آتے ہیں، اس کے ڈائگنوز کرنے کے جتنے بھی میتھڈ ہیں، پھر پریونٹیو میجرز، ان کو ہم پیتھولوجی کہہ سکتے ہیں. فزیولوجی میں مختصر میں بات کر کے آگے ڈاکٹر صاحب کو موقع دیتا ہوں. فزیولوجی میں اس کے نارمل فنکشنز جو بھی باڈی کے فنکشنز ہیں، جیسے ہمارا سٹمک ہے، لیور ہے، اس کے اپنے فنکشنز ہیں، اسی طرح سکن کے اپنے ہیں. تو نارمل فنکشن جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کی جو اسٹڈی ہے یا اس کے اوپر جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے اسکن کی، تو اسکن کے اوپر جو اس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اب نارمل ہونے سے، ساری اب نارمل ہونے سے پہلے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم فزیولوجی آف دا اسکن کہہ سکتے ہیں. سر فنکشن آف اسکن. اچھا، بڑا اچھا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اور آپ کی طرف ٹرانسفر اسپیشل کیا گیا. اسپیشل کیا گیا اور اچھا ہے، میری طرف کر دیا انہوں نے. اچھا، تھوڑا سا میں ناظرین کو بتا دوں کہ فزیولوجی اور فنکشن میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ایک انگریز اگر بات کرے کہ فنکشن کیا ہے اور ایک ڈاکٹر بات کرے گا فزیولوجی کیا ہے، دونوں کارکردگی میں ہی آئیں گے. عمل پیرا یا اس فنکشن کا، اس آرگن کا وے آف ٹریٹنگ دی تھنگس کیا ہے، کارکردگی کیا ہے. تو میں اس میں زیادہ فرق نہیں رکھتا. تو سوال کو اسی طرح فزیولوجی کی طرف مجھے لے جانا پڑے گا کہ یہ ایک بیریئر ہے. یہ مختلف قسم کے جراثیم، وائرسز، بیکٹیریاز کو پروٹیکشن دیتی ہے، ایپیڈرمس اسپیشلی. اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فنکشن ہیں، جس میں ایک فنکشن خواص خمسہ ہے کہ خمسہ ہے، اردو آپ کی زیادہ بہتر ہے. حواس خمسہ، خواص یا حواس، حواس خمسہ، 5 خواص ہے. اس میں سے ایک خواص وہ جو ٹچ کی فیلنگ سینسیشن آتی ہے، تو یہ بھی اسکن ہی کا کردار ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سویٹنگ جب ہوتی ہے تو یہ جب آپ کا باڈی ٹمپریچر نارمل سے زیادہ 98.6 فارنہائٹ سے اوپر جاتا ہے یا 37 ڈگری گیٹ سے اوپر جاتا ہے، تو یہ وہ سکن ہی ہیں جہاں پہ سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ واٹر سٹور کرتے ہیں. یہ سکن جو ہے یہ فیٹس بھی سٹور کرتی ہے، وین اور ویئر از ریکوائرڈ وہ اس کو پھر ریلیز کرتی ہے. تو جیسے ہی باڈی کا ٹمپریچر آؤٹ ہوتا ہے تو وہ سویٹ گلینڈز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو وہ اے سی والا ماحول دیتے ہیں اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں معاون ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکن کے بہت سارے فنکشنز میں اگر میں مس کر رہا ہوں، چونکہ کافی بات ہو گئی ہے، اس میں سیبم آپ نے سنا ہے، ایک آئل ٹائپ
کمپوننٹ ہے یہ بھی پروڈکشن جو کہ آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہو. جو پورز ہوتے ہیں جو اسکن کے سوراخ ہوتے ہیں ان کو آئلی رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ میلانن ایک پگمنٹ ہے جو کلر آپ کا ماشاءاللہ سفید ہے, میرا کالا ہے, اس کے لیے اس کے لیے یہ پگمنٹ جو میلانن ہے یہ رسپانسیبل ہے. اور اس پگمنٹ کو بنانے والے, اس میلانن کو بنانے والے, حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اس میلانن کو بنانے والے میلانوسائٹ سیلز ہوتے ہیں جو اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. وہ اسکن کی تیسری لیئر میں ہائپوڈرمس میں موجود رہتے ہیں اور وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں. تو اسکن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے آپ نے مکان بنا لیا 10 مرلے 5 مرلے اوپر چھت نہیں ڈالی آپ نے, تو اسکن کا کردار انسانی جسم کے لیے ایک پروٹیکشن ٹول کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے فزیولوجی اور اس کو میں تو کم از کم ایسے سمجھتا ہوں. باقی ڈاکٹر صاحب اگر کچھ جی جناب آپ بتائیں سلیم الدین منصور صاحب, یہ سورائسس پہ آ جاتے ہیں. یہ تو کیمسٹری پہ تو بات ہو گئی اسکن کی. اب آ جائیں بڑا یہ ڈرائی ٹاپک ہے. ایک ڈاکٹر صاحب میں معذرت, آپ نے وعدہ کیا آپ ڈپلیکیشن نہیں کریں گے. تو نہیں ڈپلیکیشن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے اوکے. سورائسس پہ آ جائیں کہ یہ پہلے ہم نے بڑی ڈیفینیشن بیان کر دی پیتھالوجی فزیولوجی اسکن کا پورا, ناظرین کو بڑی آگاہی مل جائے گی. اب آ جائیں, اور میں حیران ہوں کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس بھی ماشاءاللہ اتنا علم ہے. یہ بڑا آپ ہائی لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں سب لوگ. تو آ جائیں سورائسس کیا ہے؟ سورائسس اگر ہم یہ جلد کی بیماری ہے جو جلد کی اوپری لیئر کے اوپر, پہلی بات آتے ہیں کہ سورائسس میرے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات شروع میں کی تھی کہ وائرل فاز کے امیون سسٹم کے ویک ہونے کی ڈیزیزز ہے. اب یہ جو ہمارے اسکن کے اوپر جو رمودار ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کے اسکیلی کلر, وہ اس کے اوپر سے پیش میں سلور اسکیلس کے نما سے دبڑ سے نا اسکن کے مختلف حصوں پہ نا آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے جو کامن ٹارگٹ ایریا جو ہوتے ہیں ہمارے ایلبو ہو گئے, نی سائڈ ہوگی, ہماری فنگرز وغیرہ ہونا شروع ہوگی, ہماری یہ اسکلس وغیرہ پر نا یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ سب سے پہلے اسکن ریڈ کلرس کی آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے اوپر ایسا ایسا کر کے کئی کسی جگہ میں لائٹ گرے کلر کے پیچ آنا شروع ہوتے ہیں ریڈ کے ساتھ. پھر وہ ایسا اور زیادہ پرانے ہوتے ہیں, ان کے اوپر سلوری اسکیل سے نا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو وقتاً پرانے ہونے پر بہت زیادہ پین حصے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جسم کچھ لوگوں کو جسم کے کتنے ڈفرینٹ پارٹس پر ہوتی ہے. اس کے جو کامن ٹارگٹ یعنی جو پسندیدہ ایریا جو ہوتے ہیں وہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو ایلبو پر آنا شروع ہو جاتے ہیں, نی پر بہت زیادہ پہ جاتے ہیں, ہمارے فنگرز وغیرہ پر, ہمارے اسکلس وغیرہ پر یہ ٹارگٹ اس سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے اوپر سے آگے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیا ہے وہ آگے ٹریٹمنٹ میں بات آتی ہے. میں نے ابھی تو یہ میں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا اپنے ناظرین کے لیے کھول رہا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسکن کے بارے میں آگاہی. ابھی اپنے سورائسس کی بتائیے, ابھی اپنے سورائسس کی ڈیفینیشن بتائی. اب میں ایگزیما پہ آ جاتا ہوں. یہ بھی ایک بیماری ہے کہ ایگزیما بھی اسکن کی ایک بیماری ہے. اب ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں گے کہ ایگزیما کیا ہے, اس پہ بھی ذرا میرے ناظرین کو بتائیں. ایگزیما یہ جو ہے آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہے, جبکہ جو سورائسس ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے 110%. ایگزیما میں اس کو آپ یہ کچھ پرسنٹیج کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آٹو امیون ڈیزیز کا لنک ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. اس کے کازز میں جینیٹک پرابلمس, ہارمونس کا ڈسٹرب ہونا, اوبیسٹی, سٹریس, فوڈ الرجی, پولن الرجی, یہ مختلف قسم کے جو ڈٹرجنٹ صابن وغیرہ مختلف اس طرح میں کہتے تھے جی, کاسمیٹک چیزیں جو ہیں یہ اس کے کازز میں آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ اس کی سب سے پہلے اسکن ریڈ ہوتی ہے, ریشز آ جاتی ہیں. تو یہ اس میں اور اس چل وہ آگے ایک سوال ہے اس کو میں دونوں کو بھی ڈفرینشیٹ نہیں کرتا میں. جی سر, آپ سر بتائیں کہ ڈفرینس بٹوین سورائسس اینڈ ایگزیما. اچھا جی, میں بالکل بالکل ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں, تھوڑا ٹائم دیجیے گا. تھوڑا سا میں یہ پہلے بتا دوں کہ ہمیں ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے. پہلے تو ڈفرینس میں سورائسس کا اور ایگزیما کا بعد میں کرتا ہوں. ہمیں ڈیزیز اور کنڈیشن میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے.
تو یہ جو سورائسس ہے، یہ ایگزیما ہے، یہ ڈیزیز نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو کنڈیشن اور ڈیزیز کو کیسے میں ڈیفائن کر پاؤں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو ہم اس کو ڈیزیز یا بیمار نہیں کہہ سکتے. وہ ایک کنڈیشن ہے، ایک ٹمپریری کنڈیشن ہے جس کے تحت وہ خود سے مطلب اس عمل سے گزر کے پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم بیمار خاتون نہیں کہہ سکتے. حالانکہ ہمارے دیہاتوں میں یہی کہا جائے گا کہ بیمار ہے، لیکن وہ ایک کنڈیشن ہے. تو کنڈیشن اور ڈیزیز از سم تھنگ ایلس. ایگزیما اور سورائسس دونوں بالکل بھی یہ ڈیزیز نہیں ہے، یہ کنڈیشنز ہیں. اب آتے ہیں فرق کی طرف. اچھا، سورائسس جو ہے نا، یہ بیسیکلی جو مین اس کا پرابلم ہے، جینیٹکس تو دونوں میں موجود ہے. مطلب آپ کے جینز میں خدا نخواستہ آپ کے ابا جان میں، آپ کی والدہ میں یا آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے تو جینیٹکس تو دونوں میں آئیں گے. ایگزیما میں بھی آئے گا اور سورائسس میں بھی آئے گا. لیکن سورائسس پیور امیون ڈس آرڈر، وہی آٹو امیون، آپ کے اپنے ہی مدافعتی نظام، جو آپ کا اپنا مدافعتی نظام ہے، ڈیفنس میکینزم ہے، وہ آپ کے خلاف کام کرتا ہے. اس کی وجہ سے تو مین ڈفرینس تو یہ ہوگا، یہ سورائسس آٹو امیون میں فال کرے گا اور ایگزیما آٹو امیون میں فال نہیں کرے گا. دوسرا، الٹیمیٹلی جو کلر آتے ہیں نا اس کے سورائسس کے، وہ سلور پہ چلا جاتا ہے. جو الٹیمیٹلی جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ آخر میں وہ سلور رنگ کے کلر میں اور بلیک کی ٹائپ چلے جاتے ہیں، جبکہ جو ایگزیما کا کلر ہوگا وہ ریڈش ٹائپ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کون کون سی جو ڈائٹس ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے تو ہم سکن کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون کون سی ایسی ڈائٹس ہیں جو زیادہ استعمال کرنی چاہیے ایسے؟ میری بات سنیں، ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں. جی، جو چیزیں پوری ہے وہ بھی یہ بتایا جو چیزیں چاہیے. میں نے پہلے آپ نے پرہیز بتایا، اب خوراک بتا دیں. اچھا، کھانے کے اندر جو استعمال کرنا چاہیے، ایک حسب ذائقہ مسالہ وغیرہ ہو وہ چیزیں استعمال کریں. میٹ وغیرہ کی نسبت ویجیٹیبلس وغیرہ پر زیادہ توجہ دینا چاہیے، جس کے اندر گھیا، ٹنڈے، توری، یہ وہ ویجیٹیبلس ہیں جو اندر سے ہمارے پلیٹ کے اندر غریبوں والی سبزی. غریبوں والی سبزی نہیں سر، غریبوں والی کے آج کل وہ بھی وہ رئیسوں والی 400 روپے کلو ہے کیا کدو. اس کے مقابلے میں اگر میٹ اور دوسری باتیں کریں تو وہ پھر زیادہ. پھر اس کے ساتھ ہمیں جو فروٹس بہت زیادہ استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ فروٹس کے اندر ایک تو ہمارا انرجی لیول مینٹین رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرا ہمارے اسکنس کے اندر سے بلڈ کے اندر سے فلٹرائزیشن کر کے ہیلتھ فل جو باڈی کو ملنس چاہیے تھے وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگر اس میں سے اس کے بعد آنا شروع ڈرائی فروٹس وغیرہ ہے، وہ بھی ایک حسب ضرورت ہمیں استعمال کریں. جس سے بادام ہونا شروع ہو گئے، وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ انرجی ہمیں پرووائز کرتے ہیں. اس کے اندر مختلف قسم کے وٹامنس وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اخروٹ بھی ڈال، اخروٹ آ گئے، اخروٹ بھی بہت اچھی چیز ہے استعمال کرنے کے لیے. یہ وہ ڈائٹس وغیرہ ہیں جو آپ استعمال کریں تو اس سے ہم اسکن کی جو انفیکشن آنا شروع ہوگی یا ڈیزیزز آنا شروع ہوگی، اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں. سر، میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی تشنگی ہے. کازز کیا ہیں یہ اس کی جی سورائسس کی ایگزیما کی؟ کازز کو بیان کرنے سے پہلے میں ذرا ایک دو چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں دوستوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی. جو ہومیوپیتھی کی بانی تھے ڈاکٹر ہانیمن، ان کی جو بک ہے آرگینن آف ہومیوپیتھی، اس میں باقاعدہ ڈیزیز کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ سمٹمز وہ یہ کہتے ہیں اس میں، مجھے وہ نمبر یاد نہیں ہے، نیکسٹ چلو میں یعنی کہ آرگینن کا نمبر ہے، ہاں جو کتنے نمبر ہے اس کا، اس میں یہ لکھے ہوئے کہ جب بیماری کے سمٹمز اور جو ادویات پروو کی گئی ہے اس کے سمٹمز میچ کرتے ہوں تو پھر اس سے شفا ملے گی. سمٹمز، بیماری کے سمٹمز اور ادویات کی پروونگ جو سامنے آئے. ہم نے بیماری کو ہم نے چھوڑ دیا اور سمٹمز کو پکڑ لیا. دیکھیں بیماری ہے، سورائسس ایک بیماری ہے. ابھی آپ نے لیور کا سوال کیا تھا، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کی بہت سی اقسام ہیں، اور دنیا میں اس وقت جو ارتھرائٹک سورائسس ہے یہ دنیا میں 3 آدمیوں میں سے ہر تیسرے آدمی کو ہے یہ بیماری. یہ آپ کے جوائنٹس کو خراب کرتی ہے، آپ کے لیور کمپلیکیشن جو ہیں، آپ کے جو بلڈ ویسلز ہیں
ہارٹ ڈیزیزز ہیں، یہ اس کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں. اب میں آ جاتا ہوں، آپ نے کہا کہ کازز کیا ہیں اس کے. سٹریس آ جائے، جینیٹک پرابلم، میڈیسنز کا مس یوز. جو ہمارا امیون سسٹم جو پراپرلی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جیسے جسم پر انجری لگتی ہے، انجری کازز میں ہے، تو یہ سگنل دیتا ہے کہ اس کے کٹ کو جو زخم آ گیا ہے اس کو ہیل اپ کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری جو سیلز ہیں نا وہ پروڈیوس کیے جائیں. ایک تو روٹین میں ہوتے ہیں لیکن وہاں اسپیشل کرتے ہیں. وہاں سگنل جو ہوتا ہے اس میں جو ہمارے انوائرمنٹل چیزیں ہیں اس کی وجہ سے سگنل یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ امیون سسٹم کیوں ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مختلف میڈیسنز ہیں، اسپیشلی جو بیٹا بلاکرز ہے، لیتھیم ہے، اس کے استعمال سے یہ پیدا ہو جاتی ہیں. الکوہل ہے، یہ اپنا سگریٹ نوشی ہے. پھر آپ اس میں یہ اپنا جو اپنی ڈائٹ، چلو ڈسکس اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی 2 دفعہ اس کو ڈائٹ کو ایکسپلین کر چکے ہیں. تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ اس کی کازز میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے امیون سسٹم جو ہمارا، اور جو آج کل کا انوائرمنٹ ہے نا اس میں جتنی بھی جلدی بیماریاں ہیں اس میں 70% تو جو ہمارے جو پیٹرولیم برن ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آلودگی میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں لیکن میں پیٹرولیم کی بات کرتا ہوں. آلودگی میں اور کئی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. اس میں تو شور شرابہ بھی آلودگی میں شامل ہے. لیکن میں جہاں اسپیشلی جو ڈیزل اور پیٹرول یوز ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سکن اور لنگس پرابلم جو ہیں اس میں اس وقت 60 to 70% اس چیز کا عمل دخل ہے، اس کے یہ کازز میں آ جاتے ہیں. جی ڈاکٹر کی صاحب، اس میں اب آ جائیں کہ اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ کیا ہمارا ماحول، ویدر بھی اسکن کی بیماریوں میں کوئی رول ادا کرتے ہیں؟ جی میں بالکل اس طرف آتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. خوراک میں بات ہے اومیگا 3 ہم لوگ مس کریں جو فش میں پائی جاتا ہے، ایک اسپیشل قسم کی فش ہوتی ہے فیٹی فش پہ، وہ ضرور استعمال کریں. وہ افاقہ دیتی ہے. ڈیری آئٹم سے ہم نے پرہیز رکھنا ہے. تو باقی چیزیں تو بات ہو گئی تھی. اب آتے ہیں سر، وہ ابھی ڈاکٹر ہانیمن صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ ڈس ایز. اچھا میرا اس میں اختلاف یہ ہے کہ بیماری تو یہ ہے نہیں، ہم کنڈیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے اس کی مثال ایک پریگننٹ خاتون، وہ بیمار نہیں ہے، وہ بیسکلی اس کنڈیشن سے گزر رہی ہے. تو سورائسس اور ایگزیما کنڈیشن سے بیماری نہیں، پہلا یہ. باقی ڈس ایز میں مجھے کوئی ان ایزینس نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ڈاکٹر ہانیمن خود ماشاءاللہ ایم ڈی تھے اور ایک ایلوپیتھک پریکٹس سے وہ ہومیوپیتھک پریکٹس کی طرف آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ مٹیریل ڈوزز نے انسان کو تباہ کر دیا تھا اور انہوں نے پھر اس پہ غوض و خیال کر کے ایک فلاسفی، اب فلاسفی کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ معاملہ بھی فلاسفی کا چل رہا تھا. تو ہومیوپیتھی کی فلاسفی کیا ہے؟ سیمیا سیملس، سیم کیور سیم. جو چیز علامات پیدا کر سکتی ہے وہ چیز پوٹنٹائز فارم میں دے تو علامات دور کر سکتی ہے. تو ڈس ایز تو ہے ہی نہیں کہیں پہ، کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتی. چونکہ وہ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے تو اس زمانے میں انہوں نے ڈس ایز لکھ دیا ہوگا، لیکن جو فلاسفی انہوں نے بعد میں دی یا اس عمل سے گزرنے کے بعد اس میں ڈس ایز نہیں ہے. اچھا مجھے پورے مٹیریل میڈیکا میں آپ ڈائبٹیز کا لفظ دکھا دیں، اگر بیماری کو کہیں پہ ڈائبٹیز آپ چھلانگے لگا لیں، مٹیریل دیکھ لیں، دنیا کے کاشی رام کا دیکھیں، بورک کا دیکھ لیں، دنیا کے جتنے ہمارے آتھرز ہیں ان کا دیکھ لیں جو اوتھینٹک ہم مانتے ہیں، جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، وہاں آپ کو ڈائبٹیز کا لفظ نہیں ملے گا، ڈائبیٹک پیشنٹ کا لفظ نہیں ملے گا. تو علامات ملیں گی. اچھا بخار، فیور آپ کو مل جائے گا، لیکن بخار کے لیے کیا ایلوپیتھی میں تو پیراسٹامول ایک میڈیسن ہے وہ دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ جس قسم کا مرضی بخار ہے. لیکن میری ہومیوپیتھی کا ایک حسن ہے کہ بخار ہے، پیاس ہے تو میڈیسن اور ہوگی، پیاس گٹ گٹ واٹر میں ہے تو میڈیسن اور ہوگی، اور چٹکیوں میں پئیں گے یا وقفے سے پئیں گے تو آرسینک البم ہوگی، ادروائز ایکونائٹ ہوگی یا برائیونیا ہوگی. اور مزے کی بات ہے کہ بخار میں پیاس نہیں ہے اور ہم آبزرو کرتے نہیں ہیں، اس کی میڈیسن پلسا ڈیلا ہوگی. تو فیور کدھر ہے؟ علامت ہے.
تو یہ میرا تھوڑا سا میں اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جی. آپ کا سوال بڑا اہم تھا, کیا تھا جی؟ لگ سکتی ہے نہیں لگتی ایک دوسرے. ہاں ویدر, وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس میں سورائسس ہے, اس کا ویدر کے ساتھ بہت تعلق ہے. چینجنگ ویدر میں جب آپ سردی سے گرمی میں جاتے ہیں یا گرمی سے سردی میں آتے ہیں تو سورائسس کا اس کے ساتھ ریلیونس بنتا ہے, لیکن جو ایگزیما ہے اس کا کسی ویدر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے تو آپ دونوں ایکسٹریم ویدرز اگر بہت زیادہ گرمی میں چلے جائیں گے تو ویسے ہی ظاہر ہے جسم ہے اس کا ایک اپنا ٹمپریچر ہے وہ خراب ہو جائے گا. آپ سکردو چلے جائیں یا آپ یہ بابو سر ٹاپ چلے جائیں, جب مائنس میں جائے گا تو پرابلمس تو آئیں گی. لیکن معتدل یا جو بیلنس ویدر ہوتا ہے اس میں سورائسس کا چینجنگ ویدر میں رول ہے اور ایگزیما کا نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. آپ ساتھ میڈیسن بھی بتائیں. نہیں 2 منٹ نہیں, میڈیسن کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ چونینسس پڑھیں, اس میں ڈائبٹیز کا لفظ آئے گا. کارڈس بریانہ پڑھیں, اس میں آئے گا. اور بھی بہت سی میڈیسن اس میں باقاعدہ مینشن ہے, بیماری مینشن ہے. یہ نہیں ہے سمٹم بس غلط العام میں چل پڑا ہے. اوکے, اور اس کے علاوہ آپ کچھ دوائیاں؟ جی میں دوائی بتاتا ہوں, آپ سوال کریں. اچھا چلو ان کی باری اصل میں ٹرن ان کی ہے. جی ظاہر سی بات, ہم جو پروگرام ہے بہت زیادہ ہی 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. اس کے اندر جو ہومیوپیتھی کے اندر میڈیسنس آنا شروع ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہومیوپیتھی میں ہم کنڈیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں. آرسینک ایلبم آ جاتی ہے, بربر سائکوفیلیم بہت اچھی کام کرنا شروع ہوتی ہے, گریفائٹس آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر سے کیلنڈونا, ہم اس کو بہت اچھی میڈیسنز آنے چاہیے, زخم وغیرہ پر یا پیچ وغیرہ پر صاف کرنے. 30 سیکنڈ میں آپ بتا دیں. سورائسس اور ایگزیما اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کو میازمیٹک دوائی نہیں دی جائے گی. اس کے بعد پھر آگے اس کے سمٹم کے مطابق اس کو میڈیسن دی جائے گی. ریسٹاک سلفر لیڈنگ میڈیسن, آرٹی کا یورین, یعنی کہ سمٹم بہت کے زیادہ بے تحاشا آپ کا میڈیسن. پروگرام 30 سیکنڈ میں تو ایسے ہی ہوگا. نہیں ویسے بھی ذرا آپ دوائی بتا ہی نہیں سکتے, اس میں یہی ہے کہ علامات کے مطابق. ریسٹاکس میں میں علامت بتاتا ہوں, ریسٹاکس میں یہ ہوگا کہ یہ جوڑوں کے مسئلے ساتھ میں ہوں گے تو پھر ریسٹاکس میڈیسن بنے گی.